وہ پورچ میں تشریف لائے تو اس بندہ نابکار کے منہ سے روب کے مارے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ فاطمہ صاحبہ تھیں۔ عورت کے سامنے کسی کے قدموں میں گرنا منٹو صاحب کچھ بہت وہ تھا۔ میں نے آزاد کی موٹی موٹی آنکھوں میں شرم کے لال لال ڈورے دیکھے اور مسکرا دیا۔ خیر پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ منٹو صاحب کے خاکسار کو موٹر اسٹارٹ کرنی ہی پڑی۔ نئی پیکارٹ تھی، اللہ کا نام لے کر اٹکل پچو اسٹارٹ تو کر دی اور بڑی صفائی سے کوٹھی کے باہر بھی لے گیا، پر جب مالابار ہل سے نیچے اترتے وقت لال بتی کے موڑ کے پاس پہنچا، جانتے ہیں نا لال بتی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں۔ بس صاحب وہاں مشکل پیدا ہو گئی۔ استاد بدھن نے کہا تھا کہ بریک دبا کر معاملہ ٹھیک کر لیا کرو۔ افراتفری کے عالم میں کچھ ایسے اناڑی پن سے بریک دبائی کہ گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ رکی۔ قائد اعظم کے ہاتھ سے ان کا شکار گر پڑا۔ فاطمہ جناح صاحبہ اچھل کر 2 بالش آگے لگیں، مجھے گالیاں دینے لگیں۔ کاٹو تو لہو نہیں، میرے بدن میں ہاتھ کانپنے لگے، دماغ چکرانے لگا۔ قائد اعظم نے سگار اٹھایا، انگریزی میں کچھ کہا جس کا غالباً یہ مطلب تھا کہ واپس لے چلو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی تو انہوں نے نئی گاڑی اور نیا ڈرائیور طلب فرمایا اور جہاں جانا تھا چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد 6 مہینے تک مجھے ان کے خدمت کا موقع نہ ملا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، ایسی ہی خدمت کا؟ آزاد بھی مسکرائے، جی ہاں، بس یوں سمجھیے کہ صاحب نے مجھے اس کا موقع نہ دیا۔ دوسرے ڈرائیور تھے، وہ ان کی وردی میں رہتے تھے۔ مطلوب صاحب رات کو بتا دیتے تھے کہ کون ڈرائیور کب اور کس گاڑی کے لیے چاہیے۔ میں اگر ان سے اپنے متعلق کچھ دریافت کرتا تو کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکتے۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا صاحب کے دل میں کیا ہے۔ اس کے متعلق کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور نہ ان سے کوئی کسی امر کے بارے میں استفسار ہی کر سکتا تھا۔ وہ تو صرف مطلب کی بات کرتے تھے اور مطلب کی بات ہی سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان سے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ اپنے گراج کا قائد بنا کر ایک بیکار پرزے کی طرح انہوں نے مجھے کیوں ایک طرف پھینک رکھا ہے۔ میں نے آزاد سے کہا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں قطعاً بھول ہی گئے ہوں۔ آزاد کے حلق سے وزنی قہقہہ بلند ہوا، نہیں جناب نہیں، صاحب بھولے سے بھی کبھی نہیں بھولتے تھے۔ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آزاد 6 مہینے سے گراج میں پڑا روٹیاں توڑ رہا ہے، اور منٹو صاحب جب آزاد روٹیاں توڑے تو وہ معمولی روٹیاں نہیں ہوتی، یہ تن و توش ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے آزاد کی طرف دیکھا۔ سن 37-38 میں جانے اس کا کیا تن و نوش تھا، مگر میرے سامنے ایک کافی مضبوط اور تنومند آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کو آپ ایکٹر کی حیثیت میں یقیناً جانتے ہوں گے۔ تقسیم سے پہلے وہ بمبئی کی فلموں میں کام کرتا تھا اور آج کل یہاں لاہور میں اپنے دوسرے ایکٹر بھائیوں کے ساتھ فلمی صنعت کی زبوحالی کا شکار کسی نہ کسی ہیلے گزر اوقات کر رہا ہے۔ مجھے پچھلے برس ایک دوست سے معلوم ہوا تھا کہ یہ موٹی موٹی آنکھوں، سیاہ رنگ اور کثرتی بدن والا ایکٹر ایک مدت تک قائد اعظم محمد علی جناح کا موٹر ڈرائیور رہ چکا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے میری نگاہ اس پر تھی، اور جب کبھی اس سے ملاقات ہوتی میں اس کے آقا کا ذکر چھیڑ دیتا اور اس سے باتیں سن کر اپنے حافظے میں جمع کرتا رہتا۔ کل جب میں نے یہ مضمون لکھنے کے لیے اس سے کئی باتیں اور دوبارہ سنی تو مجھے قائد اعظم کی زندگی کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کی جھلک نظر آئی۔ محمد حنیف آزاد کے ذہن میں اس بات نے خاص طور پر اثر کیا تھا کہ اس کا آقا طاقت پسند تھا۔ جس طرح علامہ اقبال کو بلند قامت چیزیں پسند تھیں، اسی طرح قائد اعظم کو تنومند چیزیں مرغوب تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے لیے ملازموں کا انتخاب کرتے وقت وہ جسمانی صحت اور طاقت سب سے پہلے دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں جس کا ذکر محمد حنیف آزاد کرتا ہے، قائد اعظم کا سیکرٹری مطلوب بڑا وجیح آدمی تھا۔ جتنے ڈرائیور تھے سب کے سب جسمانی صحت کا بہترین نمونہ تھے۔ کوٹھی کے پاسبان بھی اسی نقطۂ نظر سے چنے جاتے تھے۔ اس کا نفسیاتی پس منظر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناح مرحوم خود بہت ہی لاغر اور نحیف تھے۔
مگر طبیعت چونکہ بہت مضبوط اور کثرتی تھی، اس لیے کسی ضعیف اور نحیف شے کو خود سے منسوب ہوتا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں جس کا ذکر محمد حنیف آزاد کرتا ہے، قائد اعظم کا سیکرٹری مطلوب بڑا وجیح آدمی تھا۔ جتنے ڈرائیور تھے سب کے سب جسمانی صحت کا بہترین نمونہ تھے۔ کوٹھی کے پاسبان بھی اسی نقطۂ نظر سے چنے جاتے تھے۔ اس کا نفسیاتی پس منظر اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جناح مرحوم خود بہت ہی لاغر اور نحیف تھے، مگر طبیعت چونکہ بہت مضبوط اور کثرتی تھی، اس لیے کسی ضعیف اور نحیف شے کو خود سے منسوب ہوتا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ چیز جو انسان کو مرغوب اور پیاری ہو، اس کے بناؤ سنگھار کا وہ خاص اہتمام کرتا ہے۔ چنانچہ قائد اعظم کو اپنے صحت مند اور طاقتور ملازموں کی پوشش کا بہت خیال رہتا تھا۔ پٹھان چوکیدار کو حکم تھا کہ وہ ہمیشہ اپنا قومی لباس پہنا کرے۔ آزاد پنجابی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی ارشاد ہوتا تھا کہ پگڑی پہنے۔ سر کا یہ لباس بڑا طرح دار ہے، چونکہ اس سے قد و قامت میں خوشگوار اضافہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے سر پر پگڑی بندھوا کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس خوشی میں اس کو انعام دیا کرتے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو جسم کی لاغری کا یہ احساس ہی ان کی مضبوط اور پروجاہت زندگی کی سب سے بڑی قوت تھی۔ ان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بولنے سوچنے میں یہ قوت ہر وقت کار فرما رہتی۔ ان کی خوراک بہت ہی قلیل تھی۔ وہ اتنا کم کھاتے تھے کہ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا تھا کہ وہ جیتے کس طرح ہیں۔ اگر مجھے اس خوراک پر رکھا جاتا تو یقیناً دوسرے ہی روز میری چربی بگڑنے لگتی، لیکن اس کے برعکس ہر روز 4-5 مرغیاں باورچی خانے میں ذبح ہوتی تھیں۔ ان میں سے صرف ایک چوزے کی یخنی، اور وہ بھی بمشکل ایک چھوٹی پیالی ان کی خوراک کا جز بنتی تھی۔ فروٹ ہر روز آتا تھا اور کافی مقدار میں آتا تھا، مگر یہ سب ملازموں کے پیٹ میں جاتا تھا۔ ہر روز رات کے کھانے کے بعد صاحب کاغذ پر اشتہار خوردنی کی فہرست پر نشان لگا دیتے تھے اور 100 کا نوٹ میرے حوالے کر دیتے تھے۔ یہ دوسرے روز کے طعام کے اخراجات کے لیے ہوتا تھا۔ میں نے آزاد سے پوچھا، ہر روز 100 روپے؟ جی ہاں، پورے 100 روپے، اور قائد اعظم کبھی حساب طلب نہیں فرماتے تھے۔ جو باقی بچتا وہ سب ملازموں میں تقسیم ہو جاتا۔ کبھی 30 بچ جاتے، کبھی 40 اور کبھی کبھی 60-70۔ ان کو یقیناً اس بات کا علم تھا کہ ہم ہر روز بہت سے روپے گول کرتے ہیں، مگر اس کا ذکر انہوں نے کبھی نہ کیا۔ البتہ مس جناح بہت تیز تھیں، اکثر بگڑ جاتی تھی کہ ہم سب چور ہیں، ایک آنے کی چیز کا 1 روپیہ لگاتے ہیں۔ مگر صاحب کا سلوک کچھ ایسا تھا کہ ہم سب ان کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے۔ چنانچہ ان کی جھڑکیاں اور گھرکیاں سن کر اپنے کان سمیٹ لیتے۔ صاحب ایسے موقع پر اپنی ہمشیرہ سے "اٹس آل رائٹ، اٹس آل رائٹ" کہتے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ مگر ایک دفعہ اٹس آل رائٹ کہنے سے معاملہ رفع نہ ہوا اور محترمہ فاطمہ جناح نے باورچی کو نکال دیا۔ ایک باورچی کو نہیں، دونوں باورچیوں کو، کیونکہ قائد اعظم بیک وقت باورچی خانے کے لیے 2 ملازم رکھتے تھے، ایک وہ جو ہندوستانی کھانے پکانا جانتا ہو، دوسرا وہ جو انگریزی طرز کے کھانے پکانے میں مہارت رکھتا ہو۔ عام طور پر ہندوستانی باورچی بیکار پڑا رہتا، لیکن کبھی کبھی بعض اوقات مہینوں کے بعد اس کی باری آتی تھی اور اس کو حکم ملتا تھا کہ وہ ہندوستانی کھانے تیار کرے، مگر قائد اعظم کو ان سے دلی رغبت نہیں تھی۔ آزاد نے بتایا، جب دونوں باورچی نکال باہر کیے گئے تو صاحب نے کچھ نہ کہا۔ وہ اپنی ہمشیرہ کے معاملوں میں دخل نہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ کئی دن دونوں وقت کا کھانا تاج ہوٹل میں تناول فرماتے رہے۔ اس دوران میں ہم لوگوں نے خوب عیش کیے۔ گھر سے موٹر لے کر نئے باورچیوں کی تلاش میں نکل جاتے اور گھنٹوں ادھر ادھر گھوم کر واپس آ جاتے تھے کہ کام کا کوئی آدمی نہیں ملا۔ آخر میں مس جناح کے کہنے پر پرانے باورچی واپس بلا لیے گئے۔ جو شخص بہت کم خور ہو وہ دوسروں کو بہت کھاتے دیکھ کر یا تو جلتا بنتا ہے یا بہت خوش ہوتا ہے۔
قائد اعظم دوسری قبیل کے کم خوروں میں تھے، وہ دوسروں کو کھلا کر دلی مسرت محسوس کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روز 100 روپے دے کر وہ حساب کتاب سے بالکل غافل ہو جاتے۔